بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی جو عربی متن ہے اور اس میں جو الفاظ ہیں، آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، پارے ہیں، ان میں سرچ کرنا سیکھیں گے۔ کیسے ہم قرآن کریم کے اندر کوئی حرف تلاش کریں اور اس کی تعداد معلوم کریں، کوئی لفظ تلاش کریں اور اس کی تعداد اور آیتیں اور کہاں کہاں وہ لفظ آیا ہے معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص آیت ہمیں تلاش کرنی ہو، اس کا کیا طریقہ ہے۔ کوئی صورت تلاش کرنی ہو، کسی خاص پارے تک جانا ہو، اور کوئی آیت کسی مخصوص قاری کی آواز میں سننی ہو تو مختلف قراء کی آوازیں ہیں اس کے اندر، اور ان کے اندر مختلف قسم کی سیٹنگیں ہیں۔ اسی طرح کسی آیت کا ترجمہ ہم کو دیکھنا ہے تو اس جو ایپ آپ کو دکھاؤں گا، اس میں کئی سارے تراجم ہیں، انگریزی تراجم بھی ہیں، اردو تراجم بھی ہیں۔ تو ان کی سیٹنگ کیسے کی جائے اور کیسے اس ایپ سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جائے، یہ سارا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو اس کا نام ہے تنزیل۔ یہ ایپ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویب سائٹ ہے۔ آپ کو اس میں موبائل کے اندر کوئی خاص اسٹوریج کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر کیپیسٹی ہوگی تو یہ والی ایپ انسٹال ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کو کھولنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے۔ تنزیل.net آپ کو لنک دے دوں گا، اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی۔ پھر ویب سائٹ کھولنے کے بعد آپ اوپر 3 ڈاٹ پہ کلک کریں اور اس کو ایڈ ٹو ہوم اسکرین کر دیں، تو یہ ایپ کی شکل میں آپ کے موبائل میں انسٹال بھی ہو جائے گی، اور یہ کوئی جگہ نہیں لیتی ہے یہ والی ایپ، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے کھلے گی۔ ابھی دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے، تو سب سے اوپر دیکھیے سورہ بقرہ صفحہ نمبر اور الجز 2 لکھا ہوا ہے۔ الجز کا مطلب ہے پارہ۔ اس پوری پٹی میں کہیں بھی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سیٹنگ آ جائے گی، جس میں اوپر ہری پٹی میں آپ کو 4 چیزیں نظر آئیں گی: سورت، آیت، صفحہ اور پارہ۔ سورت پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری صورتیں آ جائیں گی، 114 صورتیں۔ کسی بھی صورت پر آپ کلک کریں گے وہ صورت کھل جائے گی۔ میں توبہ پہ کلک کرتا ہوں، سورت توبہ کھل گئی۔ دوبارہ اوپر والی پٹی پہ کلک کرتے ہیں، اب ہم الآیت پہ جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کھولی ہوئی ہے، الآیت پہ کلک کریں گے تو سورہ توبہ کی آیات آ جائیں گی، 149 آیتیں ہیں۔ ہم اس کی آیت نمبر 140 کھولنا چاہتے ہیں، اس پر کلک کریں گے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 140 کھل جائے گی۔ دوبارہ اوپر والی پٹی پہ کلک کرتے ہیں، اور اب ہم سورہ توبہ کے اعتبار سے الصفحہ پر کلک کرتے ہیں تو قرآن کریم کے تمام صفحات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 1 سے لے کر، اور یہ ہے 604 صفحے ہیں ٹوٹل۔ اس میں ہمارا جو صفحہ کھلا ہوا ہے سورہ توبہ کے اعتبار سے وہ 406 ہے۔ آپ 408 پہ جانا چاہتے ہیں، اس پہ کلک کریں گے، صفحہ نمبر 408 کھل جائے گا۔ اسی طرح اوپر کی پٹی پہ دوبارہ جاتے ہیں، الجز پر کلک کرتے ہیں تو یہ پورے 30 پارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہم پارہ نمبر 30 پر کلک کرتے ہیں، اما پارہ ہمارے سامنے کھل جائے گا۔ تو یہ اس کی پہلی سیٹنگ ہو گئی، جس کا تعلق سرچ کی پہلی قسم کے ساتھ تھا۔ ابھی ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے، انگلی سے کلک کر کے ہم مطلوبہ صورت تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے مطلوبہ صفحے تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی مطلوبہ آیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور مطلوبہ پارے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب نیچے کی پٹی پہ دیکھیں، آپ کو 5 چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ 3 لکیریں ہیں، اس کے برابر میں سرچ کا بٹن ہے، پھر بیچ میں پلے بٹن ہے، اور پھر ترجمے کا آئیکن ہے، اور پھر قرآن کریم کا آئیکن ہے۔ اس پر کلک کریں گے تو یہ قرآن کریم ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس کے برابر والے پر کلک کریں گے تو اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ اب یہ ترجمہ کن کا ہے یہ میں سیٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا، کہ ترجمہ آپ انگریزی کا رکھیں گے تو وہ انگریزی ترجمہ یہاں نظر آئے گا، اور کوئی خاص ترجمہ اردو کا رکھیں گے تو وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ پلے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آیت کی تلاوت شروع ہو جائے گی۔ کون سے قاری کی آواز میں شروع ہوگی یہ بھی ہم کو سیٹنگ میں کرنا پڑے گا، اور یہ ساری سیٹنگیں ہیں دائیں طرف کے بٹن، جو 3 لکیروں والا بٹن ہے اس کے اندر ہے۔ سیٹنگ میں جانے سے پہلے میں سرچ کے بٹن پہ کلک کر کے آپ کو سرچ کا بتا دیتا ہوں، اور یہ بہت بہترین چیز ہے۔ یہاں پر آپ سرچ کے خانے میں کوئی بھی مطلوبہ لفظ لکھیں یا حرف لکھیں، مثلا میں لکھتا ہوں الف، اور میں سرچ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہوں تو اب یہ اوپر دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے 62,208 مرتبہ قرآن کریم کے اندر الف آیا ہے، اور یہ کتنی آیتوں میں آیا ہے؟ 6,180 آیات ہیں۔ ان میں سے کسی آیت کے اندر 3 مرتبہ ہوگا، کسی میں 4 مرتبہ ہوگا، تو یہ قرآن کریم میں الف کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ کوئی مخصوص لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں، مثلا کتبہ، قرآن کریم میں کہاں آیا ہے؟ کتبہ لکھا میں نے، اور سرچ کے بٹن پہ کلک کیا تو کاف، تا اور با جتنے الفاظ کے شروع بیچ میں ہوگا وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گے، چاہے وہ کتبہ ہو، وہ کتبہ ہو، وہ یکتبو ہو، وہ کتبت ہو، تو اس طریقے سے یہ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پھر
تلاش کردہ آیات کے اندر آپ کسی بھی آیت پہ کلک کریں گے وہ آیت آپ کے پاس کھل جائے گی. نیچے اس کے ترجمے والے آپشن پہ کلک کریں گے تو اس کا ترجمہ آ جائے گا. پلے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آیت کی تلاوت شروع ہو جائے گی. اب اس آیت کی تلاوت جب شروع ہوگی تو کس قاری کی آواز میں ہو، اور آیت کی تلاوت ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہو یا پہلی آیت ہی بار بار پڑھی جائے، 2 مرتبہ ہر آیت پڑھی جائے، 3 مرتبہ ہر آیت پڑھی جائے، یا ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا جائے، تو یہ ساری سیٹنگ ہم اس میں سیکھیں گے. جو 3 لکیریں سب سے دائیں طرف کونے میں نیچے نظر آ رہی ہیں اس پہ کلک کریں. یہاں پر ہمارے سامنے کچھ سیٹنگز آ جائیں گی. سب سے اوپر قرآن کریم ہے، اس کے اندر ہمارے سامنے 6 آپشن ہیں: سمپل، سمپل پلین، سمپل منیمل، سمپل کلین اور عثمانی منیمل. آپ سمپل کلین پر کلک کر لیتے ہیں اور پھر قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اعراب کے بغیر آپ کو نظر آئے گا. اسی طرح ہم سیٹنگ کے آپشن پہ جاتے ہیں، اوپر قرآن پر کلک کرتے ہیں اور ہم عثمانی لے لیتے ہیں تو مصحف عثمانی کے اعتبار سے ساری علامتیں، رموز و اوقاف آپ کو نظر آئیں گے. ہم دوبارہ سیٹنگ کے بٹن پہ جاتے ہیں، قرآن پر کلک کرتے ہیں، عثمانی منیمل کر دیتے ہیں تو تھوڑی بہت نشانیاں کم ہو جائیں گی، رموز کم ہو جائیں گے اور یا اور وغیرہ پر سے اعراب کم ہو جائے گا. تو یہ اس کے اندر آپ اس کو سمپل پہ رکھیں، اچھا ہے، سب سے اچھا موڈ یہی ہے. اب آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر تبدیل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگلی چیز ہے ٹرانسلیشن. میں نے محمد جوناگڑھی کا ترجمہ رکھا ہوا ہے اردو والا. آپ یہ دیکھیں اردو والے ترجمے اس کے اندر یہ سارے ہیں: ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا احمد رضا خان مرحوم، اور مولانا احمد علی، مولانا جالندھری، طاہر القادری صاحب، علامہ جوادی، محمد جوناگڑھی اور محمد حسین نجفی، محمد صالح. اسی طرح اوپر دوسری زبان ہے، یہ تو اردو ہو گئے، ترکش ترجمے اور ترکی زبان میں اور سندھی میں بھی ترجمہ موجود ہے. اس کے اندر رشین میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے ترجمے موجود. اور فارسی کے اندر ہم مثلاً عبد الولی والا ترجمہ لے کے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں فارسی لکھی ہوئی ہے. تو یہ فارسی ہے، اللہ جانے کون سی فارسی ہے، یہ تو پشتو لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، پشتو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پیرسین میں آتی ہوگی پشتو بھی، عبد الولی صاحب کی. اس میں آپ کو تلاش کرنا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی خالص فارسی بھی آپ کو ملے. یہ مکارم شیرازی کی ہم دیکھتے ہیں، یہ کون سی ہے، یہ دیکھیں یہ فارسی آ گئے. تو یہ فارسی ترجمہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح ہم ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں اور ہمیں آگے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جاپانی زبان، جرمن زبان، انگریزی کے کئی سارے ترجمے موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں. تفسیر جلالین بھی موجود ہے اور دیگر کچھ چیزیں بھی موجود ہیں، اور ممکن ہے بعد میں یہ اس کے اندر یہ لوگ اضافہ بھی کرتے چلے جائیں. تو بہت اچھی چیز ہے. اور میں اس میں عام طور پر مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ سلیکٹ کر کے رکھتا ہوں. تو آپ اپنی مرضی، آپ کی مرضی سے جو بھی آپ رکھنا چاہیں. تو یہ 2 چیزیں تو ہو گئی ٹیکسٹ سے متعلق، متن اور اس کا ترجمہ. اب نیچے کی 3 سیٹنگیں آڈیو سے متعلق ہیں. آڈیو کے اندر آپ کو آیت کتنی مرتبہ پڑھی جائے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ. آلویز پہ کلک کریں گے تو ایک ہی آیت کو وہ بار بار پڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اسپیڈ پر آپ کلک کریں تو اسپیڈ میں آپ کے پاس آپشن آتے ہیں کہ آپ اسپیڈ کو 3 گنا بالکل نیچے والا کر دیں گے تو یہ 3 گنا کم ہو جائے گی اسپیڈ، اور اگر بالکل اوپر والا سلیکٹ کریں گے تو اسپیڈ 3 گنا بڑھ جائے گی، اور اس کے بیچ میں پھر اسی اعتبار سے رفتار اس کی رہے گی. تو اسپیڈ جو اصل اسپیڈ ہے وہ ہے 1.0. ٹھیک ہے، یہ اس کی اصل اوریجنل اسپیڈ ہے. اور یہ ریسیٹیشن کے اندر ہم جاتے ہیں تو کن کن کی آوازوں کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے یہ آپ کو اس میں نظر آئے گا. قاری عبد الباسط صاحب اور ان کی تجوید والی آواز بھی موجود ہے. اسی طرح بہت سارے قراء ہیں، ان میں سے شیخ شریم کی بھی ہے اور منشاری کی بھی آواز ہے ماشاءاللہ. تو بہت ساری آوازیں آپ اس کے اندر سن سکتے ہیں. آف کر دیں گے تو یہ آف بھی ہو جائے گا اور پھر اس میں کسی کی بھی آواز نہیں چلے گی. لیکن اس کے لیے آپ کو میں بتا دوں، ان سب کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے. نیچے کی 3 سیٹنگوں میں فونٹ ہے، سائز ہے اور موڈ ہے. فونٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے فونٹ ہوتے ہیں. آپ اس میں سے یہ 6 فونٹ ہے، کوئی بھی ایک فونٹ ٹرائی کر سکتے ہیں. سائز کے اندر ابھی یہ 100% ہے نا، اب آپ چاہتے ہیں کہ بڑا بڑا نظر آئے 200% کر دیں آپ، اور پھر قرآن مجید کو دیکھیں تو یہ بڑا بڑا نظر آئے گا. صحیح ہے. اور اس کو اگر بالکل برابر کرنا چاہیں سائز کو تو 100 کر دیں، اور اگر بہت چھوٹا کرنا چاہیں آپ کو ایک صفحے میں زیادہ سے زیادہ نظر آئے تو اس کو 70 کر دیں، اور پھر یہ دیکھیں تو یہ چھوٹا چھوٹا آ جائے گا تاکہ ایک صفحے میں زیادہ سے زیادہ میٹر آپ کے پاس آ جائے. تو یہ یہاں سے فونٹ کا سائز آپ کر سکتے ہیں، میں 100% کر دیتا ہوں. اور موڈ کے اندر اس میں دو چیزیں ہیں، موبائل اور ڈیسک ٹاپ. ابھی ہم موبائل میں چلا رہے ہیں تو یہ موبائل موڈ ہے. اس کو ڈیسک ٹاپ پہ کلک کریں گے تو یہ ایسے کھلے گا جیسے یہ ویب سائٹ کمپیوٹر میں کھلتی ہے. تو کمپیوٹر میں یہ ویب سائٹ اس طریقے سے کھلتی ہے اور یوں آپ کے سامنے جیسے کمپیوٹر کھلا ہو اس طرح آئے گی. اب دوبارہ اس کو موبائل موڈ پہ کرنا ہے تو بائیں طرف جو سیٹنگ کی ساری چیزیں دکھا رہے ہیں
سب سے نیچے ڈسپلے آپشنس کے اندر آپ جائیں اور نیچے جو موبائل موڈ کے اوپر آگے ڈیسک ٹاپ لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں اور اس کو موبائل کر دیں تو یہ دوبارہ موبائل موڈ میں آ جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپ بہت مفید ثابت ہوگی، آپ اس کو چلائیں، اس کی خوب مشق کریں۔ قرآن کریم کے اندر کسی بھی اعتبار سے آپ کو سرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی بہترین ایپ ہے، بڑی بہترین ویب سائٹ ہے۔ آپ اس کے اندر کسی بھی آیت کو سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں کاپی کرنے کا بھی آپشن ہے۔ اسی طرح ترجمے کے اندر بھی آپ کسی بھی ترجمے کو سیلیکٹ کر کے اور یہاں سے اس کو کاپی کر سکتے ہیں، تو یہ ترجمہ کاپی ہو جائے گا۔